اللهم صل وسلم على نبينا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير ربنا زدنا علما نافعا اللهم فقهنا في الدين اللهم وفقنا لما تحب وترضى آمین یا رب العالمین۔ آیا نمبر 25 کے ساتھ ہم آغاز کرنے لگے ہیں اپنے لیسن کا انشاءاللہ، اور یہ آیا بتاتی ہے کہ اگر مسلمان باعمل ہے تو اس کے لیے جنت کی بشارت ہے، اور پھر جنتی نعمتوں کا آگے بیان شروع ہو جاتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس میں بشارت ہے باعمل مسلمانوں کے لیے۔ وبشر الذین، اور خوشخبری دے دیجئے کنہیں، الذین ان کو جو، آمنو ایمان لائے، وعملوا اور انہوں نے عمل کیے، الصالحات وہ جو اچھے ہیں۔ تو ہم نے اپنی آغاز کیا ہے آیا نمبر 25 کے ساتھ، وبشر اور خوشخبری دے دیجئے الذین انہیں جو، آمنو ایمان لائے، وعملوا اور انہوں نے عمل کیے، الصالحات اچھے، ان بے شک، لہم ان کے لیے، جنات باغات ہیں، تجری بہتی ہیں، من تحتہا ان کے نیچے سے، الانہار نہریں، کلما جب کبھی، رزقو وہ رزق دیے جائیں گے، منہا ان سے، من ثمرۃ کوئی پھل، رزقن بطور رزق، قالو وہ کہیں گے، ھذا یہ، الذی وہی ہے جو، رزقنا رزق دیے گئے ہم، من قبل اس سے پہلے، واتو اور وہ دیے جائیں گے، بہ اس سے، متشابہن ملتا جلتا، وَلَهُمْ اور ان کے لیے، فیہا ان میں، ازواج بیویاں ہوں گی، مطہرہ کیسی، نہایت پاکیزہ، کسی بھی نجاست سے خالی، وہم اور وہ، فیہا ان میں، خالدون ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اب ذرا تھوڑا سا ان جو ورڈز ہیں ہم نے ایکسپلور کیے ہیں اس آیت میں ٹوٹل، ان کو دیکھ لیجئے۔ پہلے چنک میں ہمارے پاس تھا بشر، اس کا روٹ ہے آپ کے سامنے، با شین را، اور یہ ہے خوشخبری۔ یہاں بات کی گئی کہ خوشخبری دے دیجئے، بشارت دے دیجئے، اور با شین را جو ہے بشر انسان کے لیے آتا ہے، اور بشرا کہتے ہیں خوشخبری کو، گڈ نیوز کو، ایسی خوشخبری جو انسان کے جسم پر نظر آئے۔ اور کنہیں کہا جا رہا ہے کہ دے دیجئے؟ نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ ان کو خوشخبری دے دیں، ہمیں خوشخبری دے دیں۔ اور یہ ایسی خوشخبری ہوتی ہے کہ اسکن پر باقاعدہ اس کا ایفیکٹ نظر آتا ہے۔ وَعَمِلُوا اور عمل کی بات آئی تو انہوں نے عمل کیے۔ ایک ہوتا ہے عمل اور ایک ہوتا ہے فعل۔ عمل وہ کام ہوتا ہے جو کہ ارادے سے کیا جاتا ہے، جس میں ہماری انٹینشن شامل ہوتی ہے، ہماری نیت اس کے اندر شامل ہوتی ہے، اور فعل وہ کام ہوتا ہے جو بغیر ارادے سے کیا جائے، عادتاً ہو جانا جسے کہتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت باریک سا ڈفرنس ہے ان دونوں کے ان بٹوین، اس کو آپ نوٹ کر لیجئے۔ الصالحات کیسے عمل ہیں جی؟ عمل ایسے ہیں جو کہ نیک ہیں، صاد لام ہا سے اس کا جو ہے وہ روٹ ہے اس کا، صالحاتن جو ہے اس کی واحد آئے گی، اور یہ الصالحات جو ہے صالحاتن کی جمع ہے۔ جناتن، تو جناتن جو ہے جنت کا لفظ جیم نون نون سے جو ہے نکلا ہے، اور جن بھی اسی سے ہوتا ہے، مطلب کہ چھپا ہوا، ہڈن۔ جنت باغ کو کہتے ہیں،
گھنا باغ جو سورج کی روشنی کو چھپا دیں. اور جنت اس لیے کہا کیونکہ جنت کے بھی درجے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے لیے جنت مانگو تو اعلیٰ ترین جنت مانگو. جنت عدن ہے، جنت المأوا ہے، اور اس طرح جنت خلد ملتی ہے ہمیں. اور سورہ رحمان میں جنتان کا ذکر بھی آیا ہے. بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم کس چیز کا سوال کرتے ہیں؟ جنت الفردوس کا. اس کے بعد آپ کے سامنے ہے لفظ تجری. جرا یجری کا مطلب ہوتا ہے بہنا، جاری ہونا. الانہار جو ہیں وہ نہر کی جمع ہے، مطلب نہریں. کلما یہاں پہ ایز اے کنڈیشنل حرف آیا ہے. اور رزق کا مطلب آپ کو دوبارہ ملا ہے، یہ یہاں پر بطور اہتمام آیا ہے. وَأُتُوا اور وہ دیے جائیں گے. متشابہن یہ جی شین با ہا سے ہیں ماخذ، ملتے جلتے، سملر. رنگ اور شکل میں ان کی جو ہے مماثلت ہوگی، مطلب ایک جیسے سے ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہوں گے، لیکن یہ مشابہت صرف نام کی ہوگی، ان کا ذائقہ مختلف ہوگا. پھر اس کے بعد آگے آپ کے پاس ہے جی ازواجن. ازواجن کا لفظ اپنے سامنے دیکھیے، یہ زا واو جیم سے، مطلب سپاؤس. اور یہ جو ہے دونوں کے لیے یوز ہوتا ہے، دونوں کے لیے، میل اینڈ فیمیل، مطلب میاں اور بیوی دونوں کے لیے سٹینڈ کرتا ہے یہ لفظ. اور اگر ہم اس کو گرامیٹیکل اصطلاح میں دیکھیں یا آپ کو عرف عام میں اردو میں جس طرح سے ملتا ہے، یا ایز اے فیمیل کنسرن سم ٹائم آپ کو زوجتن جب بیوی کا ذکر کیا جاتا ہے تو اس طرح سے ملتا ہے. اور عربی میں زواج شادی کو کہتے ہیں. اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ دو خاندانوں کا اس کے اندر ملاپ ہوتا ہے، دو لوگ اس میں ملتے ہیں. تو اس طرح سے یہ یہاں یہ لفظ یہ اس کا تذکرہ کیا گیا ہے. مطہرہ، توحا اور را سے یہ نکلا ہے، مطلب کہ پاک کی ہوئی. اور جسٹ فار اے مومنٹ اگر آپ سوچیں تو آپ کے ذہن سے اس سے ریلیونٹ کتنے لفظ آئیں گے؟ طہارت آئے گی، جو کہ ہم دن رات حاصل کرتے ہیں جب ہم نے عبادت کرنی ہے تو اس کے لیے شرط ہے. پھر طاہر، اور اگر آپ یاد کریں تو ہماری ازواج المطہرات میں سے حضرت خدیجہ جو لقب تھا وہ طاہرہ تھا. پھر طہور پانی کے لیے کہا جاتا ہے. تو اس کو اور بھی میننگس میں یوز کیا جاتا ہے، لائک طہارہ سے آپ کو بہت سے الفاظ مل جائیں گے. اور یہ ہے جو پاک کی ہوئی. ظاہری اور باطنی ہر طرح کی جو طہارت ہے، ہر طرح کی گندگی سے پاک ہونے کے لیے اسے کہا گیا ہے، کیونکہ جنت میں کوئی جا ہی نہیں سکیں گے جب تک کہ وہ پاک نہیں ہوں گے. اور جیسے کہ انسان کو دنیا میں ایک سیکریشنز ملٹیپل نکلتی ہیں جسم سے، وہ بھی نجاست میں آتی ہیں اور وہ ظاہری نجاست میں آتی ہیں. پھر انسان کے ایکسٹرا بال ہوتے ہیں. میں کچھ سمپلی اگزامپلز دے رہی ہوں کہ آپ لوگ اسے امیجن کر سکیں کہ وہ نجاست جو ہے وہ کیسی ہے. لیکن باطنی نجاست کی اگر بات کی جائے تو ایسی نجاست ہوتی ہے جو کہ انٹرنل ہے، اور جس میں حسد، کبر، نفرت، بغض، تکبر جیسی فیلنگز آتی ہیں، اور ایک طرح سے یہ امراض ہوتے ہیں. پھر ہے جی آپ کے پاس لفظ خالدون. خالدون اس کا واحد ہے، مطلب ہے ہمیشہ رہنے والے. خا لام دال سے نکلا ہے. کسی جگہ پر طویل عرصے تک رہنا وہ خلد اور ہمیشگی کہلاتا ہے. ہم بڑھتے ہیں اب آگے انشاءاللہ اس کی جو ہے ایکسپلینیشن کی طرف. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو خوشخبری دے دیں. کن کو؟ جو ایمان لائے، یعنی اللہ کی تصدیق کی انہوں نے، اور اچھے کام جو بھی ان کے اوپر عائد ہیں، فرائض یا ڈیوٹیز یا نوافل، جو بھی ان کے اوپر ڈیو رسپانسبلٹیز ہیں انہوں نے اچھے سے کیے، تو کیا ہیں؟ فرائض و نوافل ادا کرنے کی وجہ سے ان کے لیے باغات، یعنی ایسے باغات جن میں درخت اور سکون کی جگہیں ہیں.
جن کے نیچے یعنی ان درختوں اور محلات کے نیچے نہریں جن میں پانی ہے جاری ہے، اور نہر اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں پانی جاری ہوتا ہے کنٹینیوسلی۔ جب انہیں ان باغوں سے کوئی پھل کھانے کو دیا جائے گا تو وہ صورت دیکھ کر کہیں گے یہ تو وہی رزق ہے جو ہمیں پہلے ملا تھا، یعنی جنت کا پھل مشابہ ہوگا۔ اور پھر وَأُتُوا بِهِ، یعنی جب لایا جائے گا وہ رزق جو سملر ہوگا، متشابہہ، اور وہ صورت میں ملتا جلتا انہیں دیا جائے گا۔ اس میں ہوگا سملر کیا کہ ایک دوسرے سے رنگ ملتے ہوں گے لیکن ذائقہ مختلف ہوگا۔ اور ان کے لیے وہاں کیا ہوں گی جی؟ ان کے لیے ان باغوں میں صاف ستھری بیویاں یعنی حور، اور وہ ہر قسم کی نجاست سے پاک ہوں گی۔ ہر قسم کی نجاست میں حیض بھی آ جائے گا، پیریڈز جو آتے ہیں خواتین کو، منتھلی سائیکلز، اور اس کے علاوہ باقی بھی، اور اس پہ انشاءاللہ ہم مزید روشنی ڈالیں گے۔ ابھی میں اس پوری آیت کو سمرائز کر دوں۔ ہر نجاست سے پاک ہوں گے اور ان میں ہمیشہ رہیں گے، یعنی ہمیشہ ٹھہریں گے اور فنا نہ ہوں گے، اور نہ ہی وہاں سے وہ نکالے جائیں گے۔ پھر اگر ہم خلود کے کانٹیکس کو دیکھیں تو خلود کے معنی ہمیشگی کے ہیں۔ اہل جنت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہیں گے اور خوش رہیں گے، اور اہل دوزخ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے اور عذاب میں مبتلا رہیں گے۔ اسی طرح حدیث میں ہے کہ جنت اور جہنم میں جانے کے بعد ایک فرشتہ اناؤنسمنٹ کرے گا کہ اے جہنمیوں اب موت نہیں ہے، اے جنتیوں اب موت نہیں ہے، جو فریق جس حالت میں ہے اسی حالت میں ہمیشہ رہے گا۔ اور اسے صحیح مسلم نے روایت کیا ہے۔ اب اگر آپ اس آیت کو سیکوینس کے طور پہ دیکھیں تو اس میں کیا بتایا گیا ہے جی؟ خوشخبری ہے، گڈ نیوز دے دیجئے ایمان لانے والوں کو۔ کیوں؟ انہوں نے نیک عمل کیے ہیں، ان کے لیے باغات ہیں، بینیفٹس آپ چیک کریں، باغات ہیں، اس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جب کبھی ان کو پھل کھانے کو دیا جائے گا تو وہ کہیں گے یہ تو وہی پھل ہے جو ہمیں پہلے دیے گئے، لیکن یہ سملر ہوگا، اور ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور وہاں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے طریقہ کار کے مطابق جہاں پہلے ہمارے سامنے پچھلی آیت میں اس چیز کا ذکر کیا تھا کہ کافروں کی جزا کیا ہوگی، تو اہل ایمان کا ریوارڈ بھی بتا دیا گیا تاکہ مومن اس کے عذاب کا بھی خوف رکھیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کی رغبت بھی رکھیں۔ اسی لیے کس طرح سے خطاب کر کے باقاعدہ کہا گیا وبشر، اے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ خوشخبری دے دیں، الذین آمنو، ان لوگوں کو جنہوں نے دل سے ایمان قبول کیا ہے، اس کی تصدیق کی ہے، اور وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک اعمال سے اپنے ایمان کی تصدیق کی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نیک اعمال کو صالح قرار دیا ہے کیونکہ ان کے ذریعے دنیا اور آخرت کی زندگی کی اصلاح ہوتی ہے۔ یہی ایک وہ سورس ہے جس کے ذریعے فساد دور ہوتا ہے۔ جنت تک اگر کوئی چیز لے کے جانے والی ہے تو وہ ایمان ہے۔ سب سے پہلی فرسٹ اینڈ فارموسٹ جو چیز رکھی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جنت تک ایمان پہنچانے والا ہے، اور جو ہمارے اعمال ہیں صالحہ وہ ہمارے لیولز کو انکریز کرتے، وہ ہمیں درجات کا مستحق بناتے۔ عمل صالح کے بغیر ایمان، اور ایمان کے بغیر عمل صالح کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نزدیک کوئی امپورٹنس، کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اور ایک عمل جسے آپ صالح قرار دیتی ہیں، اچھا نیک اور صالح عمل کہتی ہیں، تو وہ ہے جو صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رضا کے لیے کیا جائے، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق کیا جائے۔ کوئی عمل جو سنت کے اگینسٹ ہوگا وہ صالح عمل نہیں ہو سکتا،
اور جو عمل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے علاوہ کسی اور انٹینشن کے ساتھ کیا گیا، کسی اور نیت کے ساتھ کیا گیا، نیت پیوریفائڈ نہیں ہے، تو وہ عمل بھی صالح نہیں ہو سکتا۔ تو ہمیں ہر عمل کو کرنے سے پہلے ایک یہ سٹینڈرڈ سامنے رکھ لینا چاہیے۔ پہلی بات یہ ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعلیمات کے مطابق ہے، اور پھر دوسری بات کہ اس میں ہمیں کیا ریکوائرڈ ہے، اللہ کی رضا یا پھر اس کے علاوہ کچھ اور۔ جب اپنی نیت کو ہم ٹٹولیں گے تو ہم زیادہ کانشیس ہو کے زندگی گزاریں گے۔ پھر آگے جی ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار، کہ یقیناً ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں۔ جنت میں دودھ، صاف پانی، شہد اور عمدہ شراب کی نہریں بہتی ہوں گی۔ رب کریم نے فرمایا فیہا انہار من ماء غیر آسن، اس میں پانی کی نہریں ہیں جو کہ بدلنے والی نہیں، ایسا پانی ہے جو کہ بدلنے والا نہیں ہے۔ وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ، اور دودھ کی نہریں ہیں جس کا مزہ تبدیل نہیں ہوگا۔ وَأَنْهَارٌ مِّن خَمْرٍ لَذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ، اور شراب کی نہریں ہیں جو پینے والوں کے لیے لذیذ ہیں۔ وَأَنْهَارٌ مِّن عَسَلٍ مُّصَفًّى، اور خوب صاف کیے ہوئے شہد کی نہریں ہیں۔ اور ان آیات کا ریفرنس آپ کو سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں ملتا ہے۔ اب اگلی آیت کا پورشن کلما سے لے کے متشابہہ تک دیکھیے کہ جب انہیں اہل جنت کو جب بھی پھل کھلائے جائیں گے تو وہ پہچان جائیں گے، کیونکہ وہ یاد کریں گے کہ ایسے ہی پھل دنیا میں بھی ہمیں دیے گئے، اور جنت کے پھلوں کی مشابہت، جو سملیرٹی ان کو فیل ہو رہی ہوگی، وہ نام یا رنگ میں ہوگی لیکن ذائقے میں مختلف ہوں گے۔ اب جو اہل جنت ہیں انہیں کیا ملے گا؟ انہیں رزق دیا جائے گا، ٹھیک ہے جی، انہیں رزق دیا جائے گا، لیکن یہاں پر اس آیت میں خاص طور پر جو ہے وہ پھلوں کو مینشن کیا گیا ہے۔ اب وہاں پر کیا ہوگا کہ وہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہاں ان کے لیے ہر قسم کے عیب سے پاک ہوں گی کیا؟ ازواج، اور یہ طہارت کی تمام اقسام پر مشتمل طہارت ہے جو کہ جس کی وہ حامل ہوں گی۔ ان کے اخلاق پاک ہوں گے، ان کی جو تخلیق ہے وہ پاکیزگی پر مبنی ہوگی، ان کی زبان پاک ہوگی، ان کی نظر پاک ہوگی، ان کے اخلاق کی پاکیزگی یہ ہے کہ وہ دلکش ہوں گی، اپنے اخلاق حسنہ، اپنے حسن اطاعت اور قول اور فعل کے ساتھ باقاعدہ مینرز والی ہوں گی اپنے شوہروں کے ساتھ، اور اپنے قول و فعل کے مینرز کے ساتھ ہی وہ اپنے شوہروں سے محبت کرنے والی ہوں گی۔ وہ حیض و نفاس، بول و براز، تھوک، بلغم اور بدبو سے پاک ہوں گی۔ وہ اپنی جسمانی تخلیق میں بھی پاک ہوں گی، وہ کامل حسن و جمال رکھتی ہوں گی، ان کے اندر کسی قسم کا عیب اور کسی قسم کی جسمانی بدصورتی نہیں ہوگی، وہ نیک سیرت اور خوبصورت ہوں گی، وہ نیچی نگاہوں والیاں ہوں گی، اور ان کی نگاہیں اپنے شوہروں سے آگے نہ بڑھیں گی، ان کی زبانیں ہر گندی بات سے محفوظ اور پاک ہوگی۔ اور جہاں تک آخری پورشن ہے ہمارے پاس اس آیت کا وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، تو اس سے مراد یہ ہے کہ جو لوگ جنت میں بسائے جائیں گے ان سے جنت کبھی واپس نہیں لی جائے گی۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، آمین۔ وہاں وہ ہمیشہ کی زندگی گزاریں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنت اور جہنم میں جانے کے بعد ایک فرشتہ اعلان کرے گا، اے جہنمیوں اب موت نہیں ہے، اور اے جنتیوں اب موت نہیں ہے۔ جو فریق جس حالت میں ہے اسی حالت میں رہے گا،
اسے صحیح مسلم نے بھی روایت کیا ہے اور صحیح بخاری نے بھی۔ پھر حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا کی بہت ہی خوبصورت دعا ہے، حضرت آسیہ علیہ السلام کی، رب ابن لی عندک بیتم فی الجنہ۔ سورہ تحریم میں آپ کو یہ دعا ملتی ہے، اے میرے رب میرے لیے اپنے پاس جنت میں ایک گھر بنا دیں۔ ہم بھی دعا گو ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بھی جنت میں گھر عطا کر دے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم جنت الفردوس مانگتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے۔ اب یہاں تک تو ان نعمتوں کا بیان ہو گیا جو کہ اس آیت کے کانٹیکسٹ میں کور ہو رہی تھیں۔ اس کے علاوہ بھی ہمیں جو فضائل ملتے ہیں احادیث کی روشنی میں جنت کے حوالے سے اگر ہم تذکرہ کریں تو بہت کہتے ہیں کوزے میں دریا بند کرنے والی بات ہے، لیکن کچھ جسٹ فار دا موٹیویشن کہ ہم مزید موٹیویٹ ہوں تو میں کچھ احادیث کا تذکرہ کر دیتی ہوں انشاءاللہ۔ جنت اور اس کی نعمتوں کے حوالے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل نے فرمایا، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی چیزیں تیار کر رکھی ہیں کہ جنہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھا اور نہ ہی کسی انسان کے دل پر ان کا خیال گزرا۔ اس کی تصدیق اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کتاب میں موجود ہے، آپ کو سورۃ السجدہ کی آیت میں ملے گی، اور اس کا ترجمہ ہے کہ کسی نفس کو معلوم نہیں کہ جو نعمتیں ان کے لیے چھپا رکھی ہیں ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، بدلہ ہے اس کا جو وہ کرتے تھے۔ یہ آپ کو صحیح مسلم کی حدیث میں اس کا تذکرہ ملے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، جنت میں ایک ایسا درخت ہے جس کے سائے میں چلنے والا سوار 100 سال تک چلتا رہے گا۔ اور ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ جنت والوں سے فرمائے گا، اے جنت والو، جنتی عرض کریں گے، اے ہمارے پروردگار، ہم حاضر ہیں اور نیک بختی اور بھلائی تیرے ہی قبضہ میں ہے۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمائے گا، کیا تم راضی ہو گئے ہو؟ جنتی عرض کریں گے، اے پروردگار، ہم کیوں راضی نہ ہوں، حالانکہ تو نے جو نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں وہ نعمتیں تو نے اپنی مخلوق میں سے کسی کو بھی عطا نہیں فرمائی۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمائے گا، کیا میں تمہیں ان نعمتوں سے بڑھ کر اور نعمت عطا نہ کروں؟ جنتی عرض کریں گے، اے پروردگار، ان سے بڑھ کر اور کون سی نعمت ہوگی؟ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمائے گا کہ میں تم سے اپنی رضا اور خوشی کا اعلان کرتا ہوں، اب اس کے بعد سے میں تم سے کبھی بھی ناراض نہیں ہوں گا، اور اسے صحیح مسلم نے روایت کیا ہے۔ بہت ہی خوبصورت حدیث، جو کہ ایک میل ہو یا فیمیل ہو، انسانوں میں جو ان کی کمزوری ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو بھی ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے جنت میں اس کا کیا سامان تیار کیا ہے۔ قربان جائیں اس رب پہ جس نے ہمیں بنایا ہے اور اس قدر خوبصورت ہمارے لیے اہتمام بھی کیے ہیں۔ بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سے مانگا یہ ہے کہ جو دنیا میں زندگی ہم گزار رہے ہیں نا، یہ زندگی ہماری ہر قسم کے فسق و فجور، ہر قسم کی خباثات سے خالی ہو۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں یہ بھی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی گناہ کر لے اور وہ میری طرف پلٹے تو میں غفور الرحیم بھی ہوں۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایمان لانے کے بعد نیک عمل کرنے والوں کے لیے جو خوشخبریاں دے رہے ہیں، سبحان اللہ، آپ اس حدیث کو سنیں گی تو آپ کو لگے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ واقعی میں وہ خالق ہے۔ اس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وزڈم ہے، حکمت ہے، کریشن ہے کہ انسان کی سوچ اس کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
جنت میں ایک ایسا بازار ہے کہ جس میں جنتی لوگ ہر جمعہ کو آیا کریں گے۔ پھر شمالی ہوا چلائی جائے گی جو کہ وہاں کا گرد و غبار جو کہ مشک و زعفران کی صورت میں ہوگا، مطلب ایسی ہوا چلائی جائے گی جو کہ وہاں کا گرد و غبار جو کہ مشک و زعفران کی صورت میں ہوگا، جنتیوں کے چہرے اور ان کے کپڑوں پر اڑا کر ڈال دے گی، جس سے جنتیوں کے حسن و جمال میں اور اضافہ ہو جائے گا۔ پھر جب وہ اپنے گھروں کی طرف لوٹیں گے اس حال میں کہ ان کے حسن و جمال میں اور اضافہ ہو چکا ہوگا، تو وہ کہیں گے کہ ہمارے بعد تو تمہارے حسن و جمال میں اور اضافہ ہو گیا ہے۔ وہ کہیں گے اللہ کی قسم ہمارے بعد تمہارے حسن و جمال میں بھی اور اضافہ ہو گیا ہے۔ اسے صحیح مسلم نے روایت کیا ہے۔ ایک انسان کو دنیا میں اس چیز کی فکر ہوتی ہے کہ دن بدن اس کی جو ہے عمر بڑھ رہی ہے اور جھریاں جو ہے وہ جسم پہ شو ہو رہی ہیں، دن بدن سکن جو ہے وہ پہلے کی نسبت فیل ہو رہی ہے کہ اس میں ہائیڈریشن کی کمی ہے، جو اس میں ابھی جو نئی چیزیں چلی ہیں کہ یہ اینٹی ایجنگ کریں، ایسے اس طریقے سے آپ زیادہ دیر تک کیسے ینگ رہ سکتے ہیں، یہ کریں یا وہ کریں۔ اور اس کے علاوہ بھی انسان کو اس چیز کی فکر بھی ہوتی ہے کہ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے کہیں وہ دوسروں کا محتاج تو نہیں ہو جائے گا، کہیں وہ اپنی ڈھلتی جوانی کے ساتھ چلنے پھرنے سے محتاج تو نہیں ہوگا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو انسان کی ہر قسم کی جو کمزوری ہے اس کا پتہ ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو یہ بھی معلوم ہے کہ انسان کے اندر ایک خواہش یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ اچھا رہے، خوبصورت رہے، ینگ رہے، بڑھاپا اس پہ نہ آئے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیسی خوبصورت ہوائیں جنت میں بھی چلانی ہیں، چاند کی طرح چمکتے ہوئے جو چہرے ہوں گے اہل جنت کے، ان کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں جو گروہ سب سے پہلے داخل ہوگا ان کی صورتیں 14ویں رات کے چاند کی طرح ہوں گی، اور اس گروہ کے بعد جو لوگ جنت میں داخل ہوں گے ان کی صورتیں انتہائی چمکتے ہوئے ستاروں کی طرح ہوں گی۔ وہ نہ پیشاب کریں گے، نہ پاخانہ اور نہ تھوکیں گے اور نہ ناک صاف کریں گے، اور ان کی کنگھیاں سونے کی ہوں گی، ان کا پسینہ مشک ہوگا، اور ان کی انگیٹھیوں میں پود سلگ رہا ہوگا، اور ان کی بیویاں بڑی آنکھوں والی ہوں گی، اور ان سب کے اخلاق ایک جیسے ہوں گے۔ وہ سب اپنے باپ آدم کی صورت پر فدا ہوں گے، اور ان کا قد آسمان میں 60 ہاتھ کا ہوگا۔ اسے صحیح مسلم نے اپنی جلد 100 میں روایت کیا ہے۔ اس کے آگے جو ہمیں تذکرہ ملتا ہے وہ ملتا ہے جنت میں بیماریاں نہ ہونے کے حوالے سے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آواز دینے والا آواز دے گا، اے جنت والو، کہ تمہارے لیے یہ بات مقرر ہو چکی ہے کہ تم صحت مند رہو گے اور کبھی بیمار نہ ہوگے، اور تم زندہ رہو گے، تم کبھی بوڑھے نہیں ہوگے، اور تم آرام میں رہو گے، تمہیں کبھی تکلیف نہیں آئے گی۔ تو اللہ عز و جل کا یہی فرمان ہے کہ آواز آئے گی کہ یہ جنت ہے، تم اپنے اعمال کے بدلہ میں اس جنت کے وارث ہوئے، اور اسے بھی صحیح مسلم نے روایت کیا ہے۔ اہل جنت کے لیے پاکیزہ بیویاں ہوں گی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ان کی بیویوں کو خاص طور پر بنایا ہے، ہم نے انہیں کنواریاں بنایا ہے، محبت والی اور ہم عمر ہیں، دائیں ہاتھ والوں کے لیے۔ اس میں تفاسیر میں ملتا ہے کہ فرمان الہی فَجَعَلْنَهُنَّ أَبْكَارًا، کہ ہم نے انہیں کنواریاں بنا دیا ہے، کہ دنیا میں بوڑھی خواتین کو بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ عصر نو پیدا کر دے گا۔ جب بھی ان کے خاندانوں کے پاس آئیں گے تو وہ انہیں ہر مرتبہ کنواریاں ہی پائیں گے۔ جب مطلب ان کے خامد جو ہے بیسیکلی ان کے پاس آئیں گے تو وہ انہیں ہر مرتبہ کنواریاں مطلب بیچلر ہی پائیں گے۔ اسی طرح سے اِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً، اس کے متعلق جو ہمیں تفاسیر ملتی ہیں
اس سے مراد یہ ہے کہ ہم یعنی اللہ تعالیٰ نے انہیں جب دوسری مرتبہ پیدا کیا تو وہ بڑھاپے سے جوانی کو لوٹ آئیں، پھر وہ کنواری بن گئیں اور وہ اپنے خامدوں کو نہایت محبوب ہوں گی، ان کی فرما بردار اور خوبصورت گفتگو کرنے والی ہوں گی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اہل جنت کی ایک عورت اہل زمین پر جھانک لے تو وہ زمین و آسمان کے درمیان پورے خلا کو روشنی اور خوشبو سے بھر دے، اور اس کے سر کا دوپٹہ پوری دنیا اور اس میں جو کچھ ہے سب سے بہتر ہے۔ صحیح بخاری نے اسے روایت کیا ہے۔ اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اہل جنت میں سے ہر ایک کے لیے موٹی آنکھوں والی حوروں سے 2 بیویاں ہوں گی، ہر بیوی پر 70 زیورات ہوں گے، اور اس کی پنڈلیوں کا گودا اس کے گوشت اور زیورات کے پیچھے سے نظر آ رہا ہوگا، جیسے کہ سرخ رنگ کا مشروب سفید شیشے میں نظر آتا ہے۔ اہل جنت کے لیے جو سب سے زیادہ بڑا انعام ہوگا وہ ہوگا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیدار۔ حضرت صہیب بن سنان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب جنت والے جنت میں اور جہنم والے جہنم میں چلے جائیں گے تو اعلان کرنے والا اعلان کرے گا، اے اہل جنت، بے شک اللہ تعالیٰ نے تم سے ایک وعدہ کیا تھا جسے وہ اب پورا کرنا چاہتا ہے۔ وہ کہیں گے کہ وہ کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ترازو بھاری نہیں کیے، اور کیا اس نے ہمارے چہروں کو روشن نہیں کیا، اور کیا اس نے ہمیں جنت میں داخل نہیں کر دیا، اور کیا اس نے ہمیں جہنم سے نجات نہیں دے دی؟ یعنی ان نعمتوں کے بعد اب اور کون سا وعدہ باقی رہ گیا ہے؟ پھر اچانک پردہ ہٹایا جائے گا، چنانچہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف دیکھیں گے۔ اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ نے انہیں کوئی ایسی چیز نہیں دی ہوگی جو انہیں اس کے دیدار سے زیادہ محبوب ہوگی اور جس سے ان کی آنکھوں کو زیادہ ٹھنڈک نصیب ہوگی، یعنی جنت میں دیدار الہی انہیں جنت کی دیگر تمام نعمتوں سے زیادہ محبوب ہوگا، اور اس سے ان کی آنکھوں کو سب سے زیادہ ٹھنڈک نصیب ہوگی۔ اِنَّا بے شک اللہ لا یستحی نہیں حیا فرماتا یا شرماتا، ان کے یضرب وہ بیان کرے، مثلاً کوئی مثال، ما خواہ بعوضتاً مادہ مچھر کی ہو، فما یا جو فوقہا اوپر ہے اس کے، فاما تو رہے الذین وہ جو آمنوا ایمان لائے، فیعلمون پس وہ علم رکھتے ہیں، انہو کہ بے شک وہ الحق حق ہے، من ربہم ان کے رب کی طرف سے۔ واما اور رہے الذین وہ جنہوں نے کفروا کفر کیا، فیقولون تو کہتے ہیں، ماذا کیا، ارادہ کیا، اللہ نے بہذا ساتھ اس، مثلا مثال کے، یضل وہ گمراہ کرتا ہے، بھی ساتھ اس کے، کثیرن کثیر تعداد کو، ویہدی اور وہ ہدایت دیتا ہے، بھی ساتھ اس کے، کثیرن ایک کثیر تعداد کو، وما اور نہیں، یضل وہ گمراہ کرتا، بھی ساتھ اس کے، الا مگر الفاسقین فاسقوں کو۔ جی یہ ہماری جو آیت ہے، آیا نمبر ہے 26۔ اس کا اگر آپ اوور ٹوٹل اس کا سریح ترجمہ دیکھیں تو اس میں آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ جو سوال اٹھا رہے ہیں کفار، اور فاسق جو ہے لفظ بیسیکلی یہاں پر کفار کو مخاطب کیا گیا ہے، لیکن جو حدیں توڑتا ہے اگر مومن تو وہ بھی اس کیٹیگری میں آ جاتا ہے۔ بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ نہیں فرماتا اس بات سے کہ کوئی مثال بیان کرے مچھر کی یا اس چیز کی جو اس سے بڑھ کر ہے، تو جو لوگ مومن ہیں وہ اسے اپنے رب کی طرف سے صحیح جانتے ہیں، اور جو کافر ہیں سو کہتے ہیں اللہ کا اس مثال سے کیا مطلب ہے، اللہ اس مثال سے بہت ساروں کو گمراہ کرتا ہے اور بہتوں کو اس سے ہدایت عطا کرتا ہے، اور اس سے گمراہوں کو کیا ملتا ہے، جو گمراہ ہیں ان کو بدکار جو ہیں وہ ہو جاتے ہیں، جو گمراہ ہیں جنہوں نے ایمان نہیں سمیٹنا
تو وہ جو ہے وہ اسے جو ہے راہ ہدایت نہیں پاتے۔ اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے منافق کی جو دو مثالیں پیچھے بیان فرمائیں، انہیں سن کر جو ہے منافق بولے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ ایسی چھوٹی چھوٹی مثالیں بیان کرے۔ اس بات پر یا جب اللہ حق تعالیٰ نے قرآن پاک میں مکھی کا بھی اگر ذکر فرمایا ہے اور مکڑی کا بھی ذکر فرمایا ہے، تو مشرک کہنے لگے یہ مکھی اور مکڑی کیوں بیان کی جا رہی ہے؟ بلا قرآن میں ان حقیر چیزوں کے لانے کی کیا ضرورت ہے؟ اور اس پر یہ آیت اتری کہ فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ اس بات سے نہیں شرماتا خواہ ادنا ہو یا اعلیٰ۔ ہمیں مسلم کی روایت میں ملتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا کی قدر مچھر کی ایک پر کے برابر ہوتی تو کسی کافر کو دنیا میں پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں ملتا۔ اس پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی بات کی وضاحت کے لیے مثالیں دینے میں کوئی حرج نہیں۔ مثال حکمت اور وضاحت پر مبنی ہوتی ہے، وہ وضاحت کسی بھی حوالے سے ہو سکتی ہے، تو چھوٹی جو مثالیں ہیں ان کو دینے میں بھی حیا کی بات نہیں، اور یہ کسی قسم کی آبجیکشن کا مقام نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی تعلیم اور اس کی سکھائی ہوئی حکمت ہے جس کو شکر کے ساتھ قبول کرنا چاہیے۔ اب اس آیت میں جو بیسیکلی تھیم نکلتا ہے ہمارے سامنے کہ بیہیویئر کیا ہے ایمان والوں کا بھی، اور جو ایمان لانے کی بجائے کسی اور طرف جو ہے اس بات کو لے جاتے ہیں۔ تو ایمان والے اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے علم کے مطابق یہ جان لیتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے، وہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور غور کرتے ہیں۔ اگر انہیں سمجھ آ جائے اس سے ان کو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ ایمان والوں کو اگر سمجھ آ جائے تو ان کے علم اور ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ ایمان والوں کو یقین ہوتا ہے کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے، جیسا کہ ہمیں ارشاد ملتا ہے سورۃ العنکبوت میں آیا 43 میں، اور یہ مثالیں جو ہم لوگوں کے لیے ہی بیان کرتے ہیں انہیں علم رکھنے کے سوا کوئی نہیں سمجھتا۔ بس ایمان والے اگر نہ بھی سمجھ پائیں، پہلی کنڈیشن تھی کہ ان کو سمجھ آتی ہے جب اس مثال کی، اس اگزامپل کی، ٹھیک ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ان کے ایمان اور علم میں اضافہ ہوتا ہے۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ اگر ایمان والوں کو وہ بات سمجھ نہیں بھی آتی تب بھی انہیں یہ یقین ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بات کو بھی بے فائدہ بیان نہیں کیا، یقیناً اس میں کوئی حکمت ہے یا ان کے لیے کوئی خیر اور بھلائی ہے جو پوشیدہ ہے۔ اس طرح اہل ایمان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ پھر اگلا اس کا پورشن ہے وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، لیکن جو لوگ کفر کرتے ہیں ان کا کیا بیہیویئر ہوتا ہے؟ کفر کرنے والے سب سے پہلے تو سرپرائز ہو کر، حیرت زدہ ہو کر انکار کرتے ہیں، اپنے دل کے دروازے بند کر لیتے ہیں، پھر حق کے بارے میں ان کے دلوں میں گھٹن پیدا ہوتی ہے۔ اس وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ وہ شک میں مبتلا ہوتے ہیں اور آبجیکشن پہ آبجیکشن کرنے لگتے ہیں، اعتراضات کرتے ہیں۔ کفر کرنے والوں کو اس حیات بخش کلام سے جو کہ زندگی دیتا ہے انسان کو، اپنی زندگی وہ نہیں اس سے بدلتے، اس لیے انہیں کلام کے مطالبات پر یقین نہیں آتا اور وہ شک کی کیفیت میں مبتلا رہتے ہیں۔ جب بھی بات ہوگی ان کی تو کوئی نہ کوئی ڈاؤٹ ہی ان کے دل و دماغوں میں منڈلا رہا ہوگا، اسی شک میں وہ اعتراض کرتے ہیں اور اپنے کفر میں اضافہ کر لیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے ذریعے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے ذریعے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے اور بہت سو کو ہدایت دیتا ہے۔ اور نزول قرآن کے دور میں مومنوں اور کافروں کا حال یہ تھا، یضل بہ کا اگر آپ ایکسپلین کریں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہ وہ اس دعوت سے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ جو دعوت دے رہے ہوتے ہیں ان کی طرف سے، مطلب جب بھی ان کے اوپر کوئی صورت نازل کی جاتی ہے تو ان میں سے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تم میں سے کس کو ایمان میں اس نے زیادہ کیا۔ جو لوگ ایمان لائے
ان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایمان میں زیادہ کیا ہے اور وہ اس سے بہت خوش ہوتے ہیں. لیکن وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے، اس نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی گندگی میں ان کی گندگی کے ساتھ مزید ایڈیشن کر دیا ہے. تو ان کی گندگی نے اور گندگی کے ساتھ زیادہ کر دیا ان کو، اور وہ اس حال میں مرے کہ وہ کافر تھے. سورۃ التوبہ میں 125 اور 124 میں آیات میں آپ کو اس کا ریفرنس ملے گا. تو قرآنی آیات کچھ لوگوں کے لیے آزمائش بن جاتی ہیں. جب ان کے لیے آزمائش بنتی ہیں تو اس سے اگلی جو بات ہوتی ہے وہ یہ کہ ان کی گمراہی میں اضافہ کرتی ہیں. کچھ لوگوں کے لیے انعام بن جاتی ہیں، ان کے لیے ہدایت کا سبب بن جاتی ہیں. ہر طرح کے نقص سے پاک ہے وہ جو جس کے لیے چاہتا ہے ہدایت کا فیصلہ کرتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے گمراہی کا فیصلہ کرتا ہے. تو کچھ لوگ جو سچی بات کی تلاش اور جستجو میں ہوتے ہیں، انہیں جب سچ مل جاتا ہے، وہ حقیقت کو پا لیتے ہیں تو ان کا دل جھک جاتا ہے، وہ سچ کو قبول کر لیتے ہیں، اور اس طرح سے ہوتا کیا ہے کہ وہ ہدایت پا جاتے ہیں. کچھ لوگ جو سچائی کی تلاش میں نہیں ہوتے، ان کی نظریں الفاظ میں اور کان اس آواز میں اٹک جاتے ہیں اور وہ کلام سے الٹے سیدھے نتائج نکالتے ہیں، باتوں کے غلط معنی اخذ کرتے ہیں اور یوں حقیقت سے بہت دور چلے جاتے ہیں، گمراہ ہو جاتے ہیں. اس طرح سچی بات کے ساتھ ان دو رویوں کے دو مختلف کنکلوژن سامنے آتے ہیں. حق کو، دعوت کو قبول کرنے کے راستے میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ دلیل اور نصیحت مل جاتی ہے نا جب، تو انسان تعصب کی وجہ سے اسے قبول نہیں کرتا. دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ حق کے معاملے میں اس کا ایٹیچیوڈ سیریس نہیں ہوتا، نان سیریس ایٹیچیوڈ ہوتا ہے، غیر سنجیدہ رویہ ہوتا ہے. اب وما یضل بہ الا الفاسقین، اللہ تعالیٰ کس سے گمراہ کرتا ہے؟ وہ صرف انہی کو گمراہ کرتا ہے جو اس کی اطاعت کے دائرے سے نکل جاتے ہیں اور ان کے اندر ہدایت یا پھر ایسا جو نافع علم ہے اور صالح عمل کی صلاحیت، مطلب اس کی کیپیسٹی باقی ہی نہیں رہتی. نمبر ایک، وہ اوبیڈینس کے دائرے سے باہر نکلے، ڈس اوبیڈینٹ بنے. دوسری بات یہ کہ جب ہدایت سے منہ موڑ لیا ہے تو کوئی جو وزڈم والا نالج ہے، حق پر مبنی نالج ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میسج ہے، اللہ کی طرف سے جو آئی ہوئی وحی ہے، وہ ابزورب بھی نہیں کر پاتے کیونکہ انہوں نے ہدایت کے دروازے اپنے پر بند کر دیے ہیں. پھر جب نہ تو ان کو ہدایت مل رہی ہے، نہ وہ علم لینا چاہ رہے ہیں، تو پھر تیسری بات یہ ہے کہ عمل صالح کی کیپیسٹی ہوگی کیسے جب پیچھے ایک بیس نہیں بنے گی. ایک ٹرو نالج آپ کے پاس ہو تبھی تو آپ ایک صالح عمل کر سکتے ہیں جس سے آپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو راضی کریں گے اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کرتے ہوئے ہوگا. تو فاسق جو ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم، ایمان اور عمل صالح سے نکل جاتے ہیں. ان کا فسق جو ہوتا ہے نا، اس کی وجہ سے وہ اطاعت نہیں کر پاتے. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فرمان ہے کہ یقیناً ان المنافقین هم الفاسقون، سورہ توبہ 67، یقیناً منافق ہی نافرمان ہیں. یہاں تک جی ہمارا جو ہے وہ یہ والی آیت جو ہے کمپلیٹ ہو گئی. لیکن چونکہ شروع میں وہ آپ لوگوں کو میں اس کا انالیسس بتانا چاہ رہی تھی، وہ میرے ذہن سے نکل گیا، تو میں ابھی آپ کو انشاءاللہ اس کا جو ہے وہ ایکسپلین کر دیتی ہوں. لا جو ہے ہمارے شروع میں آیا تھا اور اس کا مطلب تھا نہیں، ٹھیک ہے. لا، لم، لن اور ما وغیرہ یہ نہیں کے لیے استعمال ہوتے ہیں. آپ یہ نوٹ کر لیجئے پلیز اپنے پاس ورڈ انالیسس، تاکہ آپ کو ترجمہ یاد کرنے میں آسانی ہو. یستحیی کی جہاں تک بات تھی تو اس میں حیا کرنے کا میننگ تھا، اور ہا یا اس کا روٹ ہے. اور حیا اس احساس کو کہتے ہیں جو انسان کو برے کام سے روکتا ہے. پھر ما جو ہے یہاں پہ زائد ہے اور تاکید کے لیے آیا ہے، کوئی بھی یا خواہ. بعوضتن جو ہے وہ آپ کے سامنے مادہ مچھر کی یہاں پہ بات کی گئی ہے، ٹھیک ہے جی، جو با عین ضاد سے ہے. فوقہا اس کے معنی جو ہیں وہ اوپر کے ہوتے ہیں، اور سم ٹائمز یہ ڈیفرنٹ معنی کے طور پہ ادنا اور اعلیٰ کے معنی میں بھی یوز کیا جاتا ہے. ولما اور رہے،
یہ تفضیل کے لیے آتا ہے، مطلب کہ بات کو مزید اوپن کر کے کلیریفائی کرنے کے لیے، واضح کرنے کے لیے تاکیدن بھی اکثر یہ آتا ہے۔ ماذا مطلب کیا کچھ، یہاں یہ وصف کے طور پہ آیا ہے۔ ارادہ کسی چیز کی تلاش میں آنا جانا، ارا واو دال، اور ارادہ کہتے ہیں کسی بات یا کام کرنے کا خیال آنا یا چاہنا۔ میں نے آپ کو ذکر کیا تھا پیچھے بھی، فعل اور عمل کا ڈفرنس آپ کے مائنڈ میں ہونا چاہیے۔ کثیرن بہت سو کو، ٹھیک ہے جی، اور کثیرن کے ویٹ پہ آپ کو بہت سارے جو ہیں وہ لفظ ملتے ہیں، کثیرن، علیمن، عظیمن، یہ سارے جو ہیں، کریمن، تو یہ سارے جو سارے اس ویٹ پہ ہیں اور یہ فاعل کے وزن پر ہوتے ہیں اور اس میں کثرت کا معنی پایا جا رہا ہوتا ہے۔ پھر ایک اور پوائنٹ نوٹ کر لیجئے، لاسٹ ٹائم مجھ سے کسی نے کوشچن کیا تھا کہ ما جو ہے اس کا معنی کب جو ہے وہ نا کے لیے آئے گا، تو آپ یہ دیکھ لیجئے کہ جب آپ کو اس آیت میں الا مل جائے، ٹھیک ہے، آپ کے سامنے یہ نوٹ کیجئے الا الفاسقین ہے، جب آپ کے سامنے الا آ جائے اسی آیت میں، تو جو ما کا ترجمہ ہوگا وہ ہم نا کی سینس میں کریں گے۔ فاسقین جو ہے وہ اس کا لفظی معنی حد سے باہر نکلنا ہے، اور اللہ کی حدود کو توڑنے والا، فا، سین اور قاف جو ہے آپ کے سامنے اس کا روٹ ہے۔ ینقضون جو ہے نون قاف دوات سے ہے، اس کی معنی ہے توڑنا، اور خاص طور پر عہد توڑنے، کسی چیز کو پکا کرنے کے بعد توڑنے کے لیے یہ آتا ہے۔ میثاقہ، واو، سا اور قاف پکا کرنے کے بعد کے معنی کے لیے۔ یوصلا جوڑا جائے، واو، صاد اور لام ملانا اور جوڑنا۔ یفسدونا وہ فساد کرتے ہیں، بگاڑ دو طرح کا ہوتا ہے، نوٹ کر لیجئے، ایک حصی اور دوسرا معنوی۔ حصی جو جسمانی بگاڑ کا سبب بنے، اور معنوی وہ جو ذہنی بگاڑ کا سبب بنے۔ خاسرون، خاسین آرام سے ہے، اور اسے کہتے ہیں جس کا نفع چلا جائے وہ خسارے کو پا رہا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ یہاں تک ہمارا، اس سے اگلی آیت شروع ہو جاتی ہے خاسرون کے حوالے سے۔ ٹھیک ہے جی، ینقضون جو ہے آپ کے سامنے میں نے ایکسپلین کیا کہ اس کے معنی توڑنے کے ہیں، اور جو ہے میثاقی ہی دیکھ لیجئے، اس کا مطلب ہوتا ہے پکا کرنے کے بعد کسی وعدے کو توڑنا، اور یوصلا آپ کے سامنے اس کو دیکھیے جوڑا جائے، وا، صاد، لام اس کا روٹ ہے۔ یفسدونا وہ فساد کرتے ہیں، اور آگے خاسرون جو ہیں وہ جو خسارہ پانے والے ہیں، جس کا نفع چلا جائے۔ اس کی آیت کی طرف آگے ہم پڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ الذین وہ جو ینقضون توڑتے ہیں، عہد اللہ اللہ کا، من بعدی بعد، میثاقہ اس کے مضبوط کرنے کے، وَيَقْطَعُونَ اور وہ کاٹتے ہیں، ما جو امارا حکم دیا اللہ اللہ نے، بھی اس کا، ان کے، یوصلا وہ جوڑا جائے، وَيَفْسِدُونَ اور وہ فساد کرتے ہیں، فی الارض زمین میں، اولئک یہی لوگ ہیں، هم الخاسرون وہ خسارہ پانے والے ہیں۔ اب جہاں تک ہمارے سامنے اس آیت کا آپ سلیس ترجمہ دیکھیں کہ جو اللہ کے عہد کو پختہ کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں اور وہ اسے کاٹ دیتے ہیں، جس کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حکم دیا کہ اسے ملایا جائے، اور زمین میں فساد کرتے ہیں، یہی لوگ جو ہیں وہ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ اب آپ کے سامنے اس آیا کے کانٹیکسٹ میں یہ چیز آئے گی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ایسا کون سا عہد ہے انسانوں سے جس کو یہ لوگ جو ہیں وہ توڑتے ہیں۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے مضبوط عہد کو توڑ دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے انہیں کاٹتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، یہی لوگ کیا کرنے والے ہیں؟ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ یہاں پر کن لوگوں کی بات ہو رہی ہے؟ یہاں پر اب یہ دھیان رکھیے گا کہ کن کن کا تذکرہ ہے۔ نمبر 1، عہد سے کیا مراد ہے؟ ایک تو اہل یہود جو بنی اسرائیل جو پرانی قوم تھی، جس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عروج دیا تھا موسیٰ علیہ السلام کے تھرو، اور پھر سلیمان علیہ السلام کے دور میں، جو کہ موسیٰ علیہ السلام سے کافی عرصے بعد آئے۔ اسی دور میں جو ہے فلسطین میں، اور اس کے بعد جو ہے مزید پاورفل جو ہے وہ صورتحال رہی، حضرت داؤد علیہ السلام بھی آئے، تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی یاد کروا رہا ہے۔ ایک معنی اس کا یہ ہے۔
کہ تم لوگوں نے جو عہد کیا تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، اور وہ عہد یہ تھا کہ شریعت نافذ کریں گے۔ اگر آپ اس کانٹیکسٹ میں دیکھتے ہیں، جن لوگوں کا میں نے ابھی نام لیا ہے اس میں آپ کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا، حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر آیا، حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر آیا۔ اگر آپ اس کانٹیکسٹ میں دیکھتے ہیں تو اس نے یہ مانا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو کیا انہوں نے عہد لیا تھا کہ وہ شریعت نافذ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی جو کتاب ہے اس کے مطابق زندگی بسر کریں گے، مطلب جو وحی ہے، جو انسٹرکشنز ان کو ملی ہیں اس کے مطابق وہ عمل کریں گے۔ دنیا میں وہ فساد نہیں کریں گے، امن قائم کریں گے، فرقوں میں نہیں بٹیں گے، شرک نہیں کریں گے، اولاد کو قتل نہیں کریں گے۔ اگر یہ دیکھا جائے تو تورات میں یہ 10 کمانڈمنٹس کے ساتھ یہ آرڈرز جو ہیں وہاں پہ بھی ملتے ہیں۔ اور جہاں تک اگر آگے اس سے آگے چلیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ بات کر رہے ہیں ساری کی ساری پرانی قوموں کی، کہ یہ لوگ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے عہد کو نہیں نبھایا اور جن چیزوں کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جوڑنے کا حکم دیا انہیں کاٹتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں کہ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ یہاں پر اہل یہود کی طرف بھی اشارہ ہے کہ اہل یہود آپس میں بہت لڑتے تھے، تو اشارہ مشرکین مکہ کی طرف بھی ہے کہ تم نے اپنے ہی لوگوں کو نکال دیا مکہ سے۔ اللہ تعالیٰ نے تو یہ حکم دیا تھا کہ ریلیجن کو، مطلب کہ ریلیجن میں جو لوگ ہیں آپ کے، آپ انہیں جوڑیں گے۔ ریلیجن آپ کو کوئی ایسا لیسن تو نہیں دیتا نا کہ فساد مچانا ہے آپ نے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو ایک باپ سے پیدا کیا ہے، لیکن تم آپس میں ہی لڑ رہے ہو، تم لوگوں نے تفریق کر لی ہے، تم نے غریب امیر کا فرق آپس میں کرنا شروع کر دیا ہے، کالے گورے کا فرق کرنا شروع کر دیا ہے، تم عورتوں کو ڈیگریڈ کر رہے ہو، تم اولاد کو اس کے رائٹس نہیں دیتے ہو، تم بچیوں کو زندہ دفناتے ہو۔ مطلب تم کس ڈگر پر نکل گئے ہو، تم فساد میں چلے گئے ہو، صرف اور صرف پیسے کے چکر میں، مٹیریلزم کے چکر میں، اپنی ویلیوز کو بھول گئے ہو۔ تو کیا کرو، واپس آؤ۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ جن کی بات کریں وہ قریش مکہ کو خاص طور پر مخاطب کیا گیا ہے۔ پچھلے جو معنی میں نے دیے ہیں اس کو میں نے ایکسپلینیشن کے طور پہ آپ کو دیا ہے کہ آپ کا پوائنٹ پچھلی قوموں کے حساب سے جو وہ بھی کلیئر ہو۔ قریش مکہ جو ہیں انہوں نے کاٹ دیا رشتہ داریوں کو اور رحم کے رشتوں کو کٹ آف کر دیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی انہوں نے مجبور کر دیا ہجرت کرنے پہ، اور بہت سے صحابہ کو بھی۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ یہ لوگ فساد برپا کر رہے ہیں، جس چیز کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جوڑنے کا حکم دیا تھا اس چیز کو یہ لوگ کاٹتے ہیں۔ اور ہمارے لیے ترغیب اس میں کیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے فرض کردہ جو رشتے ہیں، جو رشتہ داریاں ہیں ہماری بھی، ہم کبھی بھی ان میں اپنے اون پہ کمی نہ کریں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو شخص صلہ رحمی نہیں کرتا قیامت والے دن وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گا۔ تو صلہ رحمی سے مراد ہے کہ رشتہ داروں سے اچھا سلوک جو نہیں کرتا ہے، مطلب وہ قطع رحمی کرتا ہے۔ تو کرنا کیا ہے، کرنی صلہ رحمی ہے، کٹ آف نہیں کرنا ہے، رحم کے رشتوں کو نہیں توڑنا ہے۔ اور یہ حدیث بھی ہمیں اسی چیز کے بارے میں ترغیب دے رہی ہے کہ رحم کے رشتے جو ہیں وہ جنت کی خوشبو نہیں سونگے گا وہ شخص قیامت والے دن، اگر وہ رحم کے رشتوں کو کاٹے گا، جو صلہ رحمی نہیں کرے گا۔ تو بہت سے لوگوں کو انگزائٹی ہوتی ہے، بہت سے لوگ جو ہیں مسئلوں میں گھرے رہتے ہیں، اور جو ہے وہ خود پرابلمز جو جب ان کو آتے ہیں، تو بات یہ کہ رشتہ داریوں میں یا حقوق العباد میں کسی بھی کمی کی جو وجہ ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ انسان جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ان احکامات کو نہیں مان رہا ہوتا، اور وہ کر کیا رہا ہوتا ہے، وہ ان رشتوں کو کاٹ رہا ہوتا ہے۔ اور جو ان رشتوں کو کاٹتے ہیں مطلب وہ فساد برپا کرتے ہیں، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی آیت کو سم اپ کر دیا کہ وہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ جی آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ آیت نمبر 28 کی طرف۔ کیف تکفرون باللہ، کس طرح تم انکار کرتے ہو اللہ کا، وکنتم، حالانکہ تم اموات مردہ تھے، فاحیاکم، پھر اس نے زندہ کیا تمہیں، ثم پھر یمیتکم، وہ موت دے گا تمہیں، ثم پھر یحییکم، وہ زندہ کرے گا تمہیں، ثم پھر الیہ، اسی کی طرف ترجعون، تم لوٹائے جاؤ گے۔
آیت نمبر 28 ہے آپ کے سامنے کہ تم اللہ کا کیوں کر انکار کر سکتے ہو حالانکہ تم بے جان تھے، تمہیں زندہ کیا، پھر تمہیں مارے گا اور پھر تمہیں زندہ کرے گا، پھر تم اسی کے پاس لوٹ کر جاؤ۔ اس میں ہم سے یہ پوچھا جا رہا ہے کہ تم اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہو، مطلب کہ یہ انسانیت کی طرف بات کر کے ان کی طرف اشارہ، قدرت الہی کی نشانیاں بتائی جا رہی ہیں، انسان کی تخلیق بتائی جا رہی ہے، اسے موت دینا اور زمین و آسمان کی پیدائش کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ تم اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہو حالانکہ تم مردہ تھے، اس نے تمہیں زندہ کیا، پھر تمہیں مار ڈالے گا، پھر زندہ کرے گا، پھر اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ تو اس بات کو بیان کیا جا رہا ہے، ہمیں یہ احساس دلایا جا رہا ہے کہ اللہ کی ایسی بہترین ہستی جس نے تمہیں پیدا کیا، اس ہستی سے کفر کرتے جو تمہارا آقا ہے، جو تمہارا مالک ہے، جس نے تمہیں زندگی دی ہے، جس نے تمہیں مارنا ہے اور پھر زندہ کرنا ہے۔ The only constant is being in life، آپ کی جو لائف میں ایک جو مقصد ہے، the only constant is being in your life is کہ آپ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو خالق حقیقی ماننا ہے اور اس کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنی ہے، کیونکہ ماں کے پیٹ میں تم مردہ تھے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں زندگی دی، زندہ کیا۔ کیسے زندہ کیا؟ حدیث شریف میں آتا ہے کہ 40 دن بعد فرشتہ آتا ہے، وہ روح پھونکتا ہے بچے میں آ کر۔ تو یہ پہلی زندگی ہے کہ بچہ ظاہر ہے کہ ایک بیگ بن جاتا ہے، بچہ کریٹ ہو رہا ہے پیٹ میں، اللہ تعالیٰ کریٹ کر رہے ہیں، پھر تمہیں مار ڈالے گا۔ ظاہر ہے کہ تم مردہ تھے، تمہیں زندگی دی، تم دنیا میں آئے، دنیا میں کچھ عرصہ تم نے رہنا ہے، پھر اللہ تعالیٰ تمہیں مار ڈالے گا، یعنی موت دے دے گا، اور پھر تمہیں زندہ کرے گا، ڈیفینیٹلی زندہ کرے گا ڈے آف دا ججمنٹ میں۔ اور جب انسان زندہ ہوں گے، ان کا حساب ہوگا، پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ تم کیسے کفر کر رہے ہو ایسے اللہ سے؟ کس چیز نے تمہیں غافل کر دیا ہے اس اللہ سے؟ مطلب یہ کہ تم پہچان ہی نہیں رہے کہ اللہ تعالیٰ کو، کہ جس نے تمہیں ماں کے پیٹ میں زندگی دی، پھر موت دی، اور اس کے بعد وہ دوبارہ زندہ کرے گا۔ تو ایسے اللہ سے تم کیوں نظریں چراتے ہو؟ ایسے خالق سے جس کے ساتھ تم نے جا کر ملنا ہے اور اسے ملاقات ہونی ہی ہونی ہے، دس از اے فیکٹ۔ اس کے سامنے حساب کتاب بھی دینا ہے، اور وہ تمہارے ماں باپ سے بھی بڑھ کر تم سے پیار کرنے والی ذات ہے۔ تو اس سے کیسے کفر کر رہے ہو؟ تم سب اس کی بات کیوں نہیں مان رہے؟ اس کی بات کو تم لوگ سمجھتے ہو، مطلب بوجھ سمجھتے ہو، اس کی بات کو تم اپنے اوپر بوجھ سمجھتے ہو، حالانکہ اتنا بڑا احسان اس رب نے کیا ہے۔ اس نے انسانوں کو چوز کیا کہ ہم اس دنیا میں آئیں گے، ہم یہ امانت لیں گے۔ مطلب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عہد لیا تھا، عہد راست، اس کے بعد ہم دنیا میں آئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں اگر لے آئے تو کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہماری رہنمائی نہیں کی، ہماری مدد نہیں کی انبیاء کو بھیج کے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتابیں نہیں بھیجی، وحی بھیجی ہے ہمارے لیے، حلال و حرام کی تمیز سکھائی ہے، انسان کو علمہ البیان مطلب بولنا سکھایا ہے، انسان کو لکھنا سکھایا ہے، انسان کو پڑھنا سکھایا ہے، اسے عقل دی ہے، شعور دیا ہے۔ اس کے باوجود کفر کرتے ہو، اس کے باوجود ناشکری کرتے ہو۔ پھر چرند پرند یہ سارے ہمارے لیے مسخر کر دیے ہیں، تمہیں طرح طرح کا رزق دیا ہے، کس بات کا کفر کرتے ہو؟ تم اللہ سے کس بات کا کفر کرتے ہو؟ اور ہمیں بھی اس پوائنٹ پر یہ رک کر سوچنا چاہیے، اپنے آپ کو جھنجھوڑنا چاہیے کہ میری زندگی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کتنا رول ہے، اور ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اپنی زندگی میں کیسی سروسز دے رہے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔